بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد رکھو، اگر شام کے ان تمام کلیدی بندرگاہوں پر ہمارا پرچم لہرانے لگا اور ہم مصر میں داخل ہوئے تو گویا پورے سمندر پر ہماری بے تاج بادشاہی قائم ہو جائے گی، کیونکہ جب تمام ساحلی ٹھکانے ہی ہمارے قبضے میں ہوں گے تو دشمن کا کوئی بھی جہاز ہمارے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا سور کی فتح نہ صرف ہمیں بیرونی خطرات سے محفوظ کر دے گی بلکہ خود یونان میں بھی کسی کو ہمارے خلاف بغاوت کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس عظیم کامیابی کے بعد ہمارا لشکر زیادہ اطمینان اور فولادی عزم کے ساتھ دوسرے علاقوں کو روننے کے لیے آگے بڑھے گا، کیونکہ تمام بحری بندرگاہیں اور دریائے فرات تک کا تمام علاقہ ہماری آہنی گرفت میں ہوگا۔ یہاں تک کہہ کر سکندر جب خاموش ہوا تو اس کا ایک تجربہ کار سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور سنجیدگی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، عالیجاں، جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو منصوبہ پیش کیا ہے وہ بظاہر نہایت شاندار ہے، مگر اس میں ایک ایسی باریک قباحت اور پوشیدہ پہلو بھی ہے جسے ہم شاید نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس پر سکندر نے گہری اور تیکھی نظروں سے اپنے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا اشارہ کس خطرناک پہلو کی جانب ہے؟ سالار نے جواب دیا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے سور کا محاصرہ کیا تو یہ یقینی طور پر ایک طویل اور صبر آزما معرکہ بن جائے گا۔ ہم نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہے کہ ایک بار بابل کے طاقتور شہنشاہ بخت نصر نے بھی خشکی کی طرف سے اس شہر کا گھیراؤ کیا تھا، مگر ایک طویل اور تھکا دینے والے محاصرے کے بعد اسے بھی ناکام و نامراد لوٹنا پڑا، کیونکہ وہ اس شہر کی فولادی پختگی اور سمندر کے درمیان اس کے ناقابل تسخیر استحکام کو توڑنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ لہٰذا اگر اس شہر پر قابو پانے کے لیے ہمیں بھی کسی طویل اور صبر آزما محاصرے سے گزرنا پڑا تو یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم ایران کے شہنشاہ داریوش کو ایک بار بدترین شکست دے کر ذلیل کر چکے ہیں، جس کی بنا پر وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور جو ہی ہم سور کے محاصرے میں بری طرح الجھیں گے تو یہ کبھی خدشہ ہے کہ اچانک کسی بھی سمت سے داریوش یا اس کا کوئی جنگجو سالار نمودار ہو کر ہماری تمام کامیابیوں کو عبرتناک ناکامیوں میں بدل دے۔ وہ ہماری پشت سے حملہ کر کے ہمارے پڑاؤ کو آگ لگا سکتا ہے، یا رات کی تاریکی میں شب خون مار کر ہماری طاقت کو پاش پاش کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سور کے باہر قیام کے دوران میں نے خود اپنے لشکریوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنا ہے۔ ہمارے سپاہی سور کی تسخیر کے حوالے سے سخت شک و شبے کا شکار ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آپ کے عظیم والد شاہ فلپ نے کبھی خود کو ایسے طویل اور تھکا دینے والے محاذ میں نہیں الجھایا تھا۔ مزید یہ کہ جس وقت آپ یونان سے ایشیا کو روننے کے لیے نکلے تھے تو یونان کے کاہنوں نے بھی آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ سمندر آپ کے لیے بے حد خطرناک اور منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے سالار کی یہ پرخوف گفتگو سن کر سکندر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگنے لگی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب وہ سالار اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو سکندر گرجدار آواز میں بولا، جہاں تک داریوش کا تعلق ہے تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ سور کے محاصرے کے دوران وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت تو کیا، ایسی جسارت کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور رہی بات ہمارے کاہنوں کی جنہوں نے سمندر کو میرے لیے خطرناک قرار دیا تھا، تو سنو، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ پہلے میں وہ خواب تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر تم خود ہی فیصلہ کر لینا کہ سمندر میرے لیے خطرہ ہے یا میری عظیم فتح کا پیش خیمہ۔ میرا خواب کچھ یوں ہے کہ عظیم ہرکولیس خواب میں میرے سامنے نمودار ہوا اور میرا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ مجھے ساحل سمندر تک لے گیا۔ اس خواب سے میں صرف یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ ہرکولیس خود مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ اب بلا خوف و خطر حملہ آور ہو جاؤ، کیونکہ سمندر اب تمہارے لیے خطرناک نہیں بلکہ تمہاری کامیابی کا راستہ ثابت ہوگا۔ مورخین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ سکندر نے واقعی ایسا کوئی خواب دیکھا تھا یا پھر وہ محض یونانی نجومیوں کی ہولناک پیشن گوئیوں کا اثر زائل کرنے کے لیے اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کرنے کی خاطر یہ خواب گڑھ رہا تھا۔ بہرحال اس وقت تمام سالاروں کے درمیان علم نجوم کا ماہر اسٹانڈر بھی موجود تھا،
لہٰذا سکندر نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اسے اپنے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس پر نجومی اسٹارٹر اپنی جگہ سے اٹھا اور سکندر کو مخاطب کر کے بڑے یقین سے کہنے لگا، جو خواب آپ نے بیان کیا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لشکر کو سور کے اس کڑے محاصرے میں فتح و کامرانی ضرور حاصل ہوگی، لیکن یاد رہے کہ اس مہم میں ہمیں بے پناہ محنت اور مشقت کی بٹی سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ ہرکولیس نے بھی جو معجزاتی کارنامے سر انجام دیے تھے وہ سب کڑی محنت اور انتھک مشقت کا ہی نمونہ تھے۔ اس اہم گفتگو کے بعد سکندر نے اجلاس برخاست کر دیا اور فصیلوں کو تباہ کرنے والے ماہرین کے سربراہ ریادس کو طلب کر کے سخت حکم دیا کہ فوراً سور کی قلعہ بندیوں کا باریک بینی سے جائزہ لے کر ایسی حکمت عملی تیار کرے کہ اس ناقابل تسخیر شہر کو کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سکندر اور اس کے تمام جنگجو سالار اپنی نشستوں سے اٹھے اور اپنے خیموں کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک روز سورج غروب ہونے سے پہلے اناہیتا اپنے گھوڑے پر سوار ساحل سمندر کی گیلی ریت پر گھڑ دوڑ کے لیے نکلی۔ اس روز وہ بالکل تنہا تھی اور اس کی بڑی بہن برسین اس کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ اناہیتا اپنے سرکش گھوڑے کو کبھی خشک ریت پر اور کبھی سمندر کی لہروں سے نم ہوئی گیلی ریت پر دور تک سر پر دوڑاتی چلی گئی۔ وہ ان مقامات تک جا پہنچی جہاں وہ اکثر اپنی بہن برسین کے ساتھ آیا کرتی تھی، بلکہ کئی بار تو دونوں بہنیں جوش رغبت میں ان حدود سے بھی کہیں آگے نکل جایا کرتی تھیں۔ سمندر کی لہروں کے کنارے گھوڑے کو تیز رفتار سے دوڑاتے ہوئے جب اناہیتا درختوں کے ایک گھنے اور پراسرار جھنڈ کے قریب پہنچی تو اچانک جھنڈ کے اندر سے ایک نامعلوم سوار گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے نمودار ہوا۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اناہیتا نے اپنے گھوڑے کو فوراً موڑنا چاہا، لیکن اس اجنبی سوار نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اناہیتا کا راستہ نہایت ڈٹائی سے روک لیا۔ اس سوار کی اس گستاخانہ حرکت پر اناہیتا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے کی شدت سے اس کا حسین چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر چند لمحوں تک اپنی آنکھوں میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے کے بعد وہ لرزہ خیز اور قہر آلود آواز میں گرج کر بول اٹھی، تم کون ہو اور تم نے میرا راستہ روکنے کی جرت اور جسارت کیسے کی؟ اناہیتا کے اس تیکھے سوال پر راستہ روکنے والے سوار کے لبوں پر ایک زہریلا اور ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ بڑے پراعتماد لہجے میں کہنے لگا، تمہیں میرے متعلق پریشان یا فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں جزیرہ روڈس کا باشندہ ہوں اور سکندر اعظم کے عظیم لشکر کا ایک حصہ ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ میں ایسوس کے میدانوں میں سکندر کے لشکر کا ہمسفر اس لیے بنا کیونکہ مجھے اپنے عزیز ممنون کی المناک موت کی اطلاع ملی تھی اور اپنے پیارے کی موت کا انتقام لینے کی تڑپ ہی مجھے روڈس سے کھینچ کر ایسوس کے ان تپتے ہوئے میدانوں میں لے آئی ہے۔ میں ممنون کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں اور یہ حقیقت تم پر آیا ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی جزیرہ روڈس کا ہی باشندہ تھا۔ اب اخلاقی طور پر تو لازم یہ تھا کہ جب ممنون اس دنیا سے رخصت ہوا تو برسین ممنون کے ہی کسی عزیز یا رشتہ دار سے شادی کر لیتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود برسین سے شادی کرنے کا شدید خواہشمند تھا، لیکن اس نے انتہائی فاش غلطی کی کہ ایسوس کے میدانوں میں سکندر جیسے دشمن کی زوجیت میں چلی گئی۔ اناہیتا، یونانیوں کے لشکر میں قیام کے دوران میں نے تمہارے متعلق بھی گہری اور مفصل معلومات حاصل کر لی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی بہن برسین سے بھی کہیں زیادہ حسین، بے حد پرکشش اور دلربا قامت کی مالک ہو، لہٰذا میں تمہیں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ تم نے سکندر کے نامور سالار اور مشیر کرٹیز کے خیمے میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس خیمے کا آدھا حصہ تمہارے پاس ہے اور آدھے حصے پر وہ قابض ہے، اگرچہ دنیا کے سامنے یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ تم کرٹیز کی منکوہا ہو، لیکن اصل سچائی اس کے برعکس ہے، کیونکہ تم کرٹیز کے نام سے ہی نفرت کرتی ہو اور خود کرٹیز بھی تمہاری موجودگی سے بے حد بیزار اور متنفر رہتا ہے۔ تو کیا ان سنگین حالات میں تم دونوں کا ایک ہی خیمے کی چھت تلے رہنا انتہائی معیوب اور شرمناک نہیں؟ یہاں تک کہہ کر جب وہ راستہ روکنے والا سوار خاموش ہوا تو اناہیتا کے غصے کا آتش فشاں پھڑ پڑا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بپھرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، تم سراسر بکواس کر رہے ہو۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس گھٹیا انداز اور اس نازیبا موضوع پر مجھ سے کلام کرو؟ اور پھر تم میری بہن برسین پر حق جتانے والے آخر ہوتے کون ہو؟ اگر وہ ممنون کی شریک حیات تھی تو اس کی وفات کے بعد یہ کس قانون میں درج تھا کہ اسے ہر صورت ممنون کے ہی کسی بدبخت رشتہ دار سے شادی کرنی چاہیے؟ یہ تو برسین کی بلند بختی ہے کہ ممنون کے مرنے کے بعد وہ یونان کے عظیم شہنشاہ کے عقد میں آ کر اس کی رفیق حیات
بات بن گئی ہے۔ اب وہ کسی معمولی سالار کی بیوہ نہیں رہی بلکہ وقت کے ایک شہنشاہ کی بیگم اور ایک باوقار ملکہ بن چکی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اناہتا کو رکنا پڑا کیونکہ راستہ روکنے والے سرکش سوار نے نہایت بدتمیزی سے اس کی بات کاٹ کر مکرانہ لہجے میں بول اٹھا، اچھا اب تم برسین کے قصے کو چھوڑو، اس نے اپنی مرضی سے جو گل کھلائے سو کھلائے، اسے اگر شہنشاہ کی قربت نصیب ہوئی اور وہ ملکہ بن گئی ہے تو یہ محض اس کی خوش نصیبی ہے۔ تم برسین کے معاملے کو بیچ میں نہ لاؤ بلکہ صرف اپنے متعلق گفتگو کرو، کیونکہ میں تو تمہارے حسن بے مثال کا اسیر ہو کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اناہتا پہلے سے بھی زیادہ غیظ و غضب میں بپھر کر چیخ اٹھی، خبردار دوبارہ یہ ناپاک الفاظ اپنی گندی زبان پر نہ لانا ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی اور تمہیں اپنی اوقات یاد دلا دوں گی۔ جواب میں اس وحشی سوار نے ایک ہولناک اور زہریلا قہقہا لگایا جو ساحل کی فضاؤں میں گونج گیا اور کہنے لگا، یہ منہ نوچنے کی دھمکی بھی تم نے خوب دی ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ اس وقت تم لشکرگاہ سے بہت دور ایک ویران مقام پر میرے سامنے تنہا کھڑی ہو؟ اس سنہرے موقع پر اگر میں تمہیں زبردستی یہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہوں تو کوئی ضرور تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تم نے میرے اس ارادے میں ذرا سی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میرے پاس میان میں تڑپتی تلوار بھی ہے اور زہر میں بجھا ہوا باری بھل کا خنجر بھی موجود ہے۔ میں ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز تمہارے نازک جسم میں اتار کر لمحوں میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ میرے ہاتھوں اپنی جان گنوانے کی بجائے بخوشی میری شریک حیات بننے پر رضامندی کا اظہار کر دو؟ میں تمہیں زبردستی روڈس بھی نہیں لے جانا چاہتا بلکہ اسی شامی ساحل پر میرے کچھ با اثر شناسائی موجود ہیں۔ میں تمہیں سیدھا ان کے محفوظ ٹھکانے پر لے جاؤں گا جہاں ہم دونوں شادی کر کے اپنی بقیہ زندگی پیار و محبت سے گزار دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں تمہاری عافیت اور بہتری پوشیدہ ہے، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر مجھے اپنی طاقت کا بے رحمانہ استعمال کرنا پڑے گا اور اس زبردستی کے عمل میں تمہاری قیمتی جان ضائع ہونے کا بھی شدید خطرہ ہے۔ کوئی بھی آخری فیصلہ کرنے سے قبل یہ تلخ حقیقت اپنے ذہن میں نقش کر لو کہ تم ایک انتہائی خوبصورت، بے حد پرکشش اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نازک اندام لڑکی ہو، جبکہ تمہارے مقابلے میں ایک نہایت طاقتور، صحت مند اور منجا ہوا جنگجو ہوں جس کا شمار بہترین شاہ سواروں میں ہوتا ہے۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف تکرار کی یا کسی قسم کی مزاحمت دکھائی تو یاد رکھنا میں تمہیں زیادہ دیر ہاتھ پاؤں مارنے کا موقع بھی فراہم نہیں کروں گا بلکہ پلک جھپکتے تمہیں اپنے سامنے مکمل بے بس کر کے تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری پشت پر مضبوطی سے باندھ دوں گا اور تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد تمہیں یہاں سے لے کر کسی نامعلوم سمت کو چلتا بنوں گا۔ اب ان تمام ہولناک خدشات اور سنگین خطرات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں صرف ذرا سے توقف کا موقع دیتا ہوں۔ گہرائی سے سوچ لو کہ اگر تم اپنی ہٹ درمی اور ضد پر قائم رہو گی تو پھر جان لو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے اس وحشی سوار کو رکنا پڑا کیونکہ اناہتا کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے چند لمحے گہری سوچ میں ڈوب کر اس مکار شخص کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آواز میں مصنوعی ٹھہراؤ لاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تمہارے یہ تمام اندازے قطعی غلط، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ اگر تمہیں کسی نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ میں سالار کرٹیس کی شریک حیات نہیں ہوں تو یہ سراسر جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ میں کرٹیس کی باقاعدہ منکوحہ ہوں اور اس کی بیوی ہونے کے ناطے ہی اس کے شاہانہ خیمے میں مقیم ہوں، ورنہ تم خود سوچ لو کہ میں ایک غیر مرد اور اجنبی کے ساتھ ایک ہی خیمے میں کیوں ٹھہرتی۔ اناہتا کو اپنی بات ادھوری چھوڑنا پڑی کیونکہ وہ سوار ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں بول اٹھا، اگر تم واقعی اس کی بیوی ہو تو پھر کرٹیس کے اس وسیع خیمے کے درمیان میں وہ موٹا پردہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس پردے کے ایک طرف تم اپنی تنہائی گزارتی ہو اور دوسری جانب کرٹیس قیام کرتا ہے۔ اناہتا اب مکمل طور پر بام چکی تھی کہ وہ ساحل سمندر کی اس ویرانی میں ایک درندے کے چنگل میں بری طرح پھنس چکی ہے، لہٰذا اپنی جان اور آبرو بچانے کی خاطر وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے کہنے لگی، دراصل اصل حقیقت یہ ہے کہ کرٹیس نہ تو یونانی دیوتاؤں کا پیروکار ہے اور نہ ہی وہ قدیم ایرانی مذہب کو مانتا ہے۔ وہ تو ایک عرب نژاد جنگجو ہے جو آنے والے ایک نہایت محترم اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر غائبانہ ایمان رکھتا ہے، لہٰذا اس نے خیمے کے درمیان وہ پردہ اس لیے لگا رکھا ہے کہ جب کوئی باہر سے ملاقاتی یا سپاہی اس کے پاس آئے تو میں پردے کی دوسری جانب
مکمل حجاب اور تحفظ میں رہوں۔ عنایتا کی یہ منطقی بات سن کر وہ سوار یکدم برہم ہو گیا اور غصے سے تل ملا کر کہنے لگا، ایسی کی تیسی کریٹیز کی اور ایسی کی تیسی خیمے کے درمیان لگے اس پردے کی، میں تمہارے کسی عذر کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہر صورت میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا اور میں تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی اس بدبخت سوار نے اپنے گھوڑے کو جنبش دی اور ایک وحشیانہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا، عنایتا نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کی باگیں بائیں جانب موڑ دیں اور پوری قوت سے ایڑی لگاتے ہوئے ایک طرف سے بچ کر لشکرگاہ کی طرف واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔